اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف چینجر .7 ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی دکھ دینے والی ہے کہ اس قوم کا حال یہ ہے کہ 30 روپے پیٹرول جب بھی مہنگا ہوتا ہے یا اس طرح کی افواہ اڑتی ہے تو یہ بجائے اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ باہر نکلیں یا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں یا حکومت وقت سے پوچھیں کہ ہمارا آخر قصور کیا ہے، یہ اتنی مہنگائی ہمارے اوپر مسلط کیوں کی جا رہی ہے، یہ سارے معاہدے کیا ہم نے کیے ہیں یا ہم لوگ شروع سے ٹیکس نہیں دیتے آ رہے؟ کون سی ایک چیز ہے، ایک میچ باکس ہے نا جس ہم پنجابی میں ماچس کہتے ہیں، وہ 4-5 روپے کی، اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ایک لیز ہے جو بچے کو 10, 15, 20 یا 50 روپے کی لے کے دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مہنگی چیزیں، فار ایگزامپل کھانے والی چیزیں ہماری آٹا، دالیں، گھی، چاول، چینی، ان سب چیزوں پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم بنا ٹیکس کے نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گاڑی ہم اگر استعمال کر رہے ہیں تو جتنے کی گاڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ کا اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، 300 گنا تک ٹیکس لیا جاتا ہے گاڑی کے اوپر، ہم وہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اگر کسی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں اور اگر وہ کمرشل ایریا میں ہے تو ہم اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی کپڑا، جوتا، اپنے ہاتھ میں اگر ہم کوئی واچ پہنتے ہیں، ہم وہ چیزیں خریدنے کے لیے بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم کسی اچھے برانڈ کا موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم اگر گھر میں بجلی، ہمارے گھر میں الیکٹریسٹی کا کنیکشن لگا ہوا ہے تو ہم اس کے بھی اوپر ٹیکس دیتے ہیں، فی یونٹ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو ٹیلی فون کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ لگا ہوا تو انٹرنیٹ کا بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ ایون کہ اگر پانی ہمارے گھر میں سرکاری آ رہا ہے تو پانی کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز ہے دنیا کی ہمارے استعمال میں جس کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ اگر ہم سب چیزوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر اس قوم کو ہو کیا گیا ہے؟ جب بھی افواہ اڑتی ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی تو بجائے اپنے حق کے لیے نکلنے کے لیے پوچھنے کے لیے حکومت وقت سے کہ ایسی کون سی چیز آپ ہمیں وداؤٹ ٹیکس دے رہے ہو جو اب پیٹرول کے اوپر بھی جو آپ جو ہے نا وہ مزید ٹیکس پہ ٹیکس اس کو بڑھا کر آپ 210 پہ لے گئے ہو۔ ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا کہ پیٹرول بڑھنے کی افواہ اڑی جب 210 سے 230 یا 237 کا غالباً ہونا تھا، تو بجائے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ بڑی سے بڑی گاڑیاں، لینڈ کروزر V8، پراڈو، کیا اسپورٹیج جو ہے وہ کلٹس، مہران، مطلب جس کے پاس جو بھی گاڑی ہے نا وہ پیٹرول پمپ پہ جا کے لائن میں لگا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل والے بیچارے وہ بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، چلے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ذہنی غلامی بھی عجیب بات ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا دیا، اتنی مہنگی گاڑی دے دی ہے، 40-50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی آپ کے پاس ہے، تو یہ ذہنی غلامی کیسی ہے؟ آپ 10-20-30 روپے بچا کے لائنوں میں لگ کے جا کے پیٹرول ڈلوا کے اس ایک فل ٹینکی سے کتنے دن نکالیں گے؟ اگر ٹینک فل کروا لے تو کتنے دن نکال لیں گے آپ؟ بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، حکومت وقت سے پوچھیں کہ بھائی کس چیز کی سزا دے رہے ہو ہمیں؟ اپنے اخراجات کم کرو، اپنے وزیروں مشیروں کے اخراجات کرو، اپنے MNPs کی سیلریز کم کرو، ان کی مراعات کم کرو، ان کی فری بجلی بند کرو، ان کے فری پیٹرول بند کرو، ان سے سرکاری گاڑیاں واپس لو، وہ سیلریز لیتے ہیں تو اپنے خرچے پہ سب کچھ افورڈ کریں۔ ایک 40-50 ہزار سیلری والا بندہ تو سارا کچھ اپنے خرچے پہ افورڈ کرتا ہے، وہ اپنی گاڑی بھی خود افورڈ کرتا ہے، وہ گھر کے بل خود دیتا ہے، وہ پانی، بجلی، جتنے بھی اس کے گھر میں بل آتے ہیں وہ سارے خود دیتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی اسی سیلری سے پالتا ہے، وہ اپنے گھر میں اگر کوئی غمی خوشی اس کی آتی ہے تو وہ انہی پیسوں سے اس کو جو ہے وہ مینیج کرتا ہے۔ تو پھر یہ سرکاری MPs جو جا کے اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پاس کم پیسہ کیا؟ جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ فلاں وزیر کے پاس پہلے اتنا پیسہ تھا، جب وہ حکومت چھوڑ کے گیا تو وہ 600 کنال فلاں جگہ پہ ہے، 300 کنال فلاں جگہ پہ ہے، اتنے کروڑ اس کے فلاں بینک میں پڑے ہیں، اتنا ارب کو اس نے جو وہ کرپشن کر لی۔ یار یہ سب کچھ یہی کچھ کرنے آتے ہیں حکومت میں، تو پھر ہم جیسے غریب لوگوں کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں کے گردنیں پکڑیں، ان کو لٹکائیں، 2-4 کو لٹکا دیں، باقی خود ٹھیک ہو جائیں گے، مگر لٹکائے گا کون؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لٹکائے گا کون؟ جب خود ہی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا، لٹکانے والا تو کسی کو کیا لٹکائے گا؟ اشرافیہ کو دیکھ لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی سے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مہنگا ہو رہا تو ہو رہا ہے، ان کے بزنسز، ان کی چیزیں، ان کے جو استعمال میں رہنے والی سارے چیزیں ہی ایسی ہیں،
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مہنگا ہوگا تو پھر کیا ہوا، ہم ایک چین چلا رہے ہیں، اس چین میں ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، بلکہ ان کو سب کچھ تو فری مل رہا ہوتا ہے نا. تو ہم جیسے غریب لوگ جنہوں نے کما کر کھانا ہے، ہم لوگوں کو مہنگائی فیل ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہنگائی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو آنے والے وقت میں فاقوں پہ چلی جائے گی دنیا، قحط سالی ہو جائے گی. میں نے دیکھا کہ ینگسٹر بالکل جوان لڑکے جو ہے وہ ڈکیتیاں کرتے پھرتے ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے کام سے واپس آ رہا ہوں، صبح کا ٹائم ہے، کچھ 6:30-7 بجے کا ٹائم ہوگا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستے میں جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لڑکے آئے ہیں، بالکل ینگ ہیں، انہوں نے آ کے مجھ سے موبائل اور میرے پیسے وغیرہ چھین لیے ہیں. تو جب کام ہی نہیں ہوگا، مہنگائی اتنی ہوگی، اور پھر نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے در بدر گھومتے پھرتے رہے ہوں گے، ان کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی، تو جناب پھر یہی سب کچھ ہوگا. پھر یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے یہ مکمل طور پہ بگڑ جائے گی. کون سا ادارہ جو اپنی ایمانداری سے کام کرتا ہے، کون سا ادارہ؟ کچھ ہوں گے یا کچھ اس ادارے میں کچھ لوگ اگر ایمانداری سے کام کرنا چاہ بھی رہے ہوں گے تو ان کو کرنے نہیں دیا جاتا، وہ بیچارے کر ہی نہیں پاتے. تو ادھر سچویشن ایسی ہے کہ شروع سے لے کے اینڈ تک پورے کا پورا سسٹم ہی بگڑا ہوا. کوئی ایک بندہ بھی اپنے حق کی آواز اٹھا ہی نہیں سکتا، بجائے وہ حکومت وقت سے پوچھے کہ مہنگائی کیوں کر رہے ہو، آپ لوگوں نے غلط معاہدے غلط ملکوں سے کیوں کیے ہیں. ہم تو آپ کو ایسا کچھ نہیں کہتے، آپ جو بھی کرتے ہیں ہم سب برداشت کر لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں برداشت، مگر ایک لمٹ ہے برداشت کی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، اور آپ یہ برا سلوک مت کریں. ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے جس دن جاگ جائے، اللہ کرے جاگ جائے، میں دعا کرتا ہوں رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کرے یہ قوم جاگ جائے اور اپنے حق کے لیے نکلے، اور حکمرانوں سے اور ان سب جو اشراف ہیں ان سے پوچھیں، ان کے گریبانوں سے پکڑ کے کہ ہمارا قصور کیا ہے، کس چیز کے اوپر ہم ٹیکس نہیں دیتے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، مگر وہ وقت دور نہیں کہ جب ایسا ہو جائے گا. غریب آدمی کی برداشت کی لمٹ ہوتی ہے، اور برائے مہربانی اس لمٹ کو کراس نہ کریں. اس قوم کی جو ہے وہ آپ حالت پہ رو ہی سکتے ہیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی خاطر یا اس طرح پروٹیسٹ کرنے کی خاطر، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی خاطر، حکومت وقت سے سوال کرنے کی خاطر باہر نہ نکلتی ہو مہنگائی کے اوپر، بلکہ لائنوں میں جا کے لگ کے پیٹرول ڈلواتی ہو، تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. السلام علیکم.